حکایت ہمیں اس طرف جھنجھوڑ رہی ہے کہ یقیناً آج ہم نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے، ہم نے اپنا کعبہ تبدیل کر لیا ہے، ہم نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے۔ آج ہماری زبان پر، ہمارے معاشرہ کے اندر، ہمارے رہن سہن پر، ہمارے لباس پر جو اثر ہے وہ مغربی دنیا کا اثر ہے۔ ہمارا قبلہ کعبہ مغربی دنیا رہ گئی ہے، تو ہمارا مرنے کے بعد ہمارا کعبے کی طرف چہرہ کیوں ہو، جبکہ ہمارا زندگی کے اندر جب ہمارا چہرہ اس طرف نہیں رہا تو مرنے کے بعد یقیناً اس طرف سے منہ پھر جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی چند لمحات کی زندگی ہے، ارے مرنے کے بعد یہ زندگی اس قدر بھی نظر نہیں آئے گی جیسے خواب رات کو دیکھتے ہیں۔ خواب رات کو دیکھا اور کچھ باتیں یاد رہیں اور کچھ باتیں بھول گئیں۔ مرنے کے بعد اگر کسی کو، وہ سابقہ امت ہے جن کو 1200 سال بھی زندگی ملی ہے، اگر وہ بھی مرنے کے بعد جائیں گے تو 1200 سال کی زندگی بھی انہیں ایک خواب کی طرح معلوم ہوگی۔ آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی سے بڑی 100 سال، 120 سال کے شخص کی بھی زیارت ہم نے کی ہے، اور عزیزان گرامی قدر اگر وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو مرنے کے بعد یہ زندگی خواب کی طرح نظر آئے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر اس خواب جیسی زندگی اور مسافر زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اخروی زندگی جو دائمی زندگی ہے، جس کا اینڈ نہیں ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی درست ہو جائے اور مرتے وقت ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور دفناتے وقت ہمارا چہرہ قبلہ کعبہ کی طرف قائم رہے، تو ہمیں زندگی کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے چہرے کو مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف رکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کی طرف، آپ کے نقش قدم کی طرف ہمارے ذہن و اذہان کو رجوع کر کے چلنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس دنیاوی زندگی کے اندر آقا علیہ السلام کی پیروی کر لی تو پھر عزیزان گرامی قدر قرآن شاہد ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر ایسا ہوگا کہ آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر بس یہی پیغام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہے انسانیت کے لیے۔ ادب ضروری ہے، وہ جو کئی جمعہ سے خطاب چل رہا ہے، ادب کے لیے ضروری ہے کہ اگر فطرتی طور پر ادب نہیں ہے، جس کو اللہ نے ودیت کیا ہے، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے میں مثال دی میں نے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ادب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ادب سیکھنے کے لیے آج امام شارانی فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ ہوتا تھا جب مدرسوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر علم تھوڑا دیا جاتا تھا، ادب زیادہ سکھایا جاتا تھا۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا جب شیخ جب اپنے عقیدت مندوں پر جب توجہ کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، علم دیتا تھا نمک جتنا، علم ہوتا تھا نمک جتنا، اور عمل سکھاتا تھا آٹے جتنا۔ آپ 10 آدمیوں کا آٹا گوندھیں نا، 10 آدمیوں کا، تو اس میں کے اندر کتنا نمک ڈالتے ہیں؟ روٹی کو نمکین کرنے کے لیے امام شارانی یہ مثال دے رہے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، سابقہ ادوار کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عمل زیادہ سکھایا جاتا تھا، اور عمل جو ہے وہ زیادہ، آداب زیادہ سکھائے جاتے تھے، آداب زیادہ سکھایا جاتا تھا، علم تھوڑا سکھایا جاتا تھا۔ کتنا سکھایا جاتا تھا؟ جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنا علم، اور جیسے آٹا ہوتا ہے اتنا ادب، یہ ادب سکھایا جاتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر آج علم بہت ہے، علم بہت ہے، جتنے علوم ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر، وہ فلسفہ، منطق، وہ کیمسٹری، بیالوجی، فزکس، سارے علوم سکھائے جا رہے ہیں۔ نہیں سکھایا جا رہا تو ادب نہیں سکھایا جا رہا، جس کی وجہ سے ہم گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔
ارے ہماری کامیابی کا راز علم کم اور ادب زیادہ کے اندر ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ادب کی اہمیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ ادبنی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خود ادب سکھایا ہے، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، اور بہترین ادب سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم، تمام انبیاء کرام کے معلم اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کو خود ادب سکھایا، اور پھر اپنی اپنی امتوں کے لیے ہر نبی کو معلم بنا کر بھیجا۔ قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ قربان جائیں اپنی قسمت پر ہم ناز کریں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو سید الخلائق ہے، جو تمام کے تمام انبیاء کرام کا سردار ہے۔ وہ ہمارے اور تمہارے لیے وہ معلم بن کر آیا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ بس علم سیکھیں، ان کی سنت سے سیکھیں، ان کے قول سے سیکھیں، ان کے فعل سے سیکھیں، بس ان کے اس قول فعل کو، سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، بس پھر زندگی ہماری سنور جائے گی۔ میں نے داتا علی حجویری کی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ داتا علی حجویری جب ملتان لاہور میں آئے تو اس وقت یہ پیچھے انارکلی کے پیچھے ایک بزرگ رہا کرتے تھے حسام الدین، تو داتا علی حجویری وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، اور جا کر بیٹھتے ان سے سیکھتے رہتے تھے۔ اللہ والا تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اچھوں کے ساتھ دوستی کرو، بروں کے ساتھ دوستی نہیں کرو۔ تو وہاں جا کر حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ جس وقت ان کو وقت اخیر آیا، جس وقت وہ مرنے لگے، سکرات کا وقت آیا، تو داتا علی حجویری نے عرض کی کہ حضرت میں آپ کے پاس آتا رہا، بہت کچھ سیکھتا رہا، آج آپ کا آخر وقت ہے، آپ کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ فرمایا حجویری میری بات پر عمل کرو، ایسی بات بتا رہا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ فرمایا جی حضرت فرمائیے، وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا سنو، زندگی کے اندر کسی کا دل نہ دکھانا، زندگی کے اندر ادب کو ملحوظ نظر رکھنا، ادب کو ملحوظ نظر رکھنا، زندگی میں کسی کا دل نہیں دکھانا۔ عزیزان گرامی قدر، جس قدر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن و حدیث کے جملہ مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی نیکی ہے تو وہ کسی کی دل جوئی ہے، کسی کی دل جوئی ہے، اور اگر ایمان کے کفر کے اندر، کفر کے بعد اگر کوئی برائی ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اس وجہ سے بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں کہ ڈھا دے مندر، ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھاندا ہی، پر بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ راندا ہی۔ فرمایا کہ یہ جو عمل ہے آداب کے حوالے سے، فرمایا کہ کسی کا دل جوئی کرو، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، اور فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑی برائی جو ہے وہ فرمایا کسی کا دل توڑنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان باتوں کو، ان صفاتوں کو تلاش کرتے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کو کام کیا۔ میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جاتے جاتے اپنی سواری کو روکا، نیچے اترے اور اپنا پاؤں ایک جھاڑی کے اندر خود بخود الجھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر دیا؟ اپنا پاؤں خود بخود اس میں ڈال دیا جھاڑی کے اندر، کانٹوں دار جھاڑی کے اندر۔ اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، بس میں نے ایسا اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں اس جھاڑی میں الجھ گیا تھا، بس مجھے اور کچھ پتہ نہیں، میں تو اللہ کے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نے سفر کیا۔ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب سفر کر لیا، حج کا سفر، مدینہ سے چلے مکہ کی طرف، جب واپس آئے
والد سے عرض کی ابا حضور میں نے آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کچھ عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ کیا دیکھا تم نے؟ ابا جان آپ جہاں کہیں گھنے درخت ہوتے تھے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ آپ سواری کو روکیں اور اس گھنے درختوں کے اندر ہم تھوڑا آرام کر دیں، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ آپ تو وہاں سے سواری کو دوڑا دیتے تھے۔ فرمایا کہ جس جگہ چٹیل میدان ہوتا تھا، قہر کی گرمی ہوتی تھی، آپ اپنی سواری کو روک دیتے تھے، وہاں پڑاؤ کرتے تھے۔ یہ عجیب معاملات کیوں کیا آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، بیٹا تم نے دیکھا کہ میں ایسا ایسا کرتا تھا، میرے سامنے اپنے نبی کا سفر تھا، میں نے نبی کے ساتھ سفر کیا، جس مقام پر میرے آقا نے سواری کو دوڑایا میں نہیں دیکھتا تھا کہ سایہ دار درخت ہے، گھنی چھائیں ہیں، میں اس پر آرام کروں، لیکن نہیں، میں حضور کے سفر میرے مد نظر تھا، میں اس مقام پر اپنی سواری کو دوڑا دیتا تھا۔ اور جس مقام پر چٹیل میدان ہوتا تم چاہتے کہ یہاں پر سواری کو دوڑائیں، یہاں پر آرام نہ کریں، لیکن میرے سامنے آقا کا سفر تھا، اس جگہ پر حضور نے چونکہ آرام کیا تھا تو اس وجہ سے میں بھی آرام کر لیتا تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا، ایک یہودی نے سوال کیا کہ تمہارا عجیب نبی ہے، یعنی اس نے تو سوال کیا ایک تنقید کرتے ہوئے، عجیب نبی ہے تمہارا، کیا تمہارا نبی، تم نبی سے ہر چیز سیکھتے ہو؟ کیا وہ تمہیں پیشاب کے طور طریقے بھی بتاتا ہے؟ ابو ذر غفاری نے جواب دیا، ہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو سدرۃ المنتہا پر چلنے والا ہے، جن کی عظمت تک کسی کی عظمت نہیں جا سکتی، وہ ہمیں چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے۔ اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا منع ہے، اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب تم بیت الخلاء کے اندر قدم رکھو تو پہلے بایاں قدم رکھو، جب نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں نکالو۔ فرمایا یہ سب کچھ آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ ارے حضور علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی غلام کا جنازہ ہو جاتا، فوت ہو جاتے، اور غلام سمجھتے کہ رات گھٹا ٹوپ ہے، اندھیری رات ہے، یا بارش ہو چکی ہے، یا کوئی اور خطرات ہیں، امام الانبیاء آرام کے اندر ہوں گے، حضور کو تکلیف نہ دو، بس جنازہ پڑھو، دفنا دو۔ اگر کسی کا جنازہ ایسا ہو گیا تو صبح کے وقت جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، جب بھی کسی صحابی کا مومن کا جنازہ ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرو۔ یہ کتنا غم رکھنے والے، امت کا غم رکھنے والے آقا۔ فرمایا سنو میرے غلاموں، یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے تاریک بھی ہوتی ہیں، یہ اپنے مکینوں کے لیے یہ تنگ بھی ہوتی ہیں، لیکن واللہ جس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو فراغ کر دیتا ہے۔ جس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے آرام کو نہ دیکھا کرو، بلکہ تم اپنے آرام کو دیکھا کرو، تو میرے جنازے کے اندر بلایا کرو۔ آقا علیہ السلام پھر ہر غلام کا جنازہ پڑھاتے تھے، سوائے اس شخص کے کہ جس کے ذمہ قرض ہو۔ ارے قرض بڑی بری مرض ہے، قرض والے کا جنازہ حضور علیہ السلام نہیں پڑھاتے تھے۔ فرماتے اس پر قرض ہے، بتائے یا رسول اللہ ہاں قرض ہے۔ پھر حضور فرماتے کہ ان کے قبیلے والوں کو بلاؤ، ان کا قبیلہ ان کا قرض اتار سکتے ہو؟ یا رسول اللہ ہمارے اندر سخت نہیں۔ حضور سارے مجمع میں ارشاد فرماتے کہ اس بھائی کا قرض اتارو۔ پھر قرض وہ صحابہ کرام سارے جستجو کر کے پھر وہ قرض اتارتے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام جنازہ پڑھاتے تھے، اور آقا علیہ السلام پھر ان قرض خواہوں کو جنہوں نے قرض لینا ہوتا تھا ان کو بھی تاکید فرماتے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں اپنا قرض معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اخری نعمتیں سے مالا مال فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرض وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شہید ہو کر بھی آتا تو حضور اس کے بارے بھی پوچھتے کہ اس کے پر قرض تو نہیں ہے۔ شہید کا کتنا درجہ ہے؟
شہید کا درجہ، اور اس کو تفصیل سے بات کروں تو پھر وقت اسی پر صرف ہو جائے گا، بلکہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، کہ شہید کا یہ درجہ ہے کہ ادھر اس کے گردن پر جسم پر تلوار چلتی ہے، ابھی روح جسم کے اندر ہوتی ہے، اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، یہ شہید کا درجہ ہے۔ لیکن جس کا ایک قطرہ خون کا زمین پر گرتے ہی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ان کے متعلق بھی فرماتے اس پر قرض تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی قدر، ہمیں حضور علیہ السلام کے ذات والا صفات سے، آپ کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔